تو وہ قرینہ ہے کہ گویا وہ موجود تھے. ہم کچھ دیر اہل سنت کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ ان کی آمد ہو چکی تھی تو اور رونے کا مقام ہے. جب دروازہ گر رہا تھا محسن گود میں تھے. اس سے پہلے کہ سیدہ کی پسلی ٹوٹے ایک دودھ پیتا بچہ مارا گیا. مجمع آمادہ ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے. مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. آوازوں کو کریں گے. جب آپ بلند آواز سے بولتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. حق ہے بلند ایسے ہی رونے کا حق ہے. رو رہے ہیں نا, آپ کو کوئی روک تو نہیں رہا. کوئی برابر والا آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں نہ رو. جب حسنین ماں کے جنازے پہ رو رہے تھے نا تو بیوی کی وصیت تو یہ تھی کہ میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو. اگر بچے بلند آواز سے گریہ کریں گے تو اہل محلہ کو معلوم ہو جائے گا, لوگ آ جائیں گے اور سیدہ کی وصیت پہ عمل نہیں ہو پائے گا. سن رہے ہیں؟ تو حسنین آستینوں کو دانت میں دبا زینب اپنے آستین کو دانتوں میں دبا گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے. تو یہ کہتا ہوا اٹھا کہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے. مجھے جلدی نہیں ہے, میں نے دورانیہ زیادہ رکھا ہے. یہ جس مصیبت کے لیے آپ جن مسائل پر آپ کے لیے جمع ہے, ان مسائل پر ہر امام نے گریہ کیا ہے. ہر امام نے گریہ کیا ہے. امام محمد باقر کو تب کی کیفیت تھی, بخار کی کیفیت تھی. بشار مکائی کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا حضرت کی خدمت میں تو آپ کو شدید تب تھا. تو میں نے کہا مولا میرے لیے کوئی حکم فرمائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں. فرمایا میرے پر ٹھنڈا پانی ڈالو. کہتے ہیں میں حضرت پہ ٹھنڈا پانی جب ڈالنے لگا تو وہ بار بار کہہ رہے تھے یا زہرا یا زہرا. میرے استاد کہتے ہیں کہ امام باقر یا زہرا اس لیے پکار رہے تھے کہ جب کبھی تکلیف ہونا تو اپنی تکلیف کو بھلانے کے لیے بڑی تکلیف کو سوچا جاتا ہے. جب آئمہ کو تکلیف ہوتی تھی نا, مرد تھے نا, مرد تھے نا آئمہ, مرد ہو کر جب اس تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے تو دادی کو یاد کرتے تھے. حشام کہتے ہیں کہ میں امام صادق کے گھر میں داخل ہوا, حضرت سے اجازت لی اور جب ان کی خدمت میں پہنچا تو حضرت کے سامنے خرمے رکھے ہوئے تھے اور حضرت خرمے تناول فرما رہے تھے. میں نے بیٹھتے بیٹھتے کہا مولا میں بازار سے آ رہا ہوں, وہاں بازار میں ایک عورت کو سپاہی مارتے ہوئے نہیں جا رہے. حضرت نے خرمے کا دانہ کہاں تک پہنچایا اور جیسے ہی یہ
سپاہی مارتے لے جا رہے تھے، وہ خورمہ رکھ دیا اور پہلے تو اتنا روئے کہ ہشام کہتے ہیں کہ مجھے اضطراب ہونے لگا، مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے حضرت کو کیا کہہ دیا جس میں حضرت ایسے روئے ہیں۔ میں نے کہا مولانا ماں یبکی، کس بات کی وجہ سے آپ روئے؟ حضرت نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ عورت کون تھی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو بتاؤ اسے کیوں مار رہے تھے؟ کہا مولا وہ گزر رہی تھی رستے سے، اسے ٹھوکر لگی، وہ زمین پہ گری تو بے ساختہ عادتاً اس کے منہ سے نکلا جملہ، اس کے منہ سے نکلا اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کرے۔ پہنچے ہیں اس کی ضمانت کے لیے، اسے چھڑا کر لے آئے۔ امام رضا کے سامنے ایک شخص آیا تھا، مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میرے یہاں پہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا نام رکھا؟ فرمایا فاطمہ۔ زاروں قطار رونے لگے، نہیں معلوم آئندہ سالوں میں ہماری زندگی میں یہ خاص مجلسیں، وہ بھی سامنے سیدہ جن کی زیارت کرنا بی بی فاطمہ کی زیارت کرنے کے مترادف ہے۔ کچھ دیر کے لیے اپنا تصور لے جائیے کہ ہم جنت البقیع میں بیٹھے ہیں، ایک اجڑی ہوئی قبر ہمارے تصور میں ہے۔ میں سیدہ معصومہ سے کہوں گا بی بی آپ کے روزے پہ تو اتنی روشنیاں ہیں، بی بی آپ کے مزار پہ تو اتنے فانوس لگے ہوئے ہیں، آپ کی جدہ فاطمہ کی قبر چلا رہے ہیں۔ مولا میں نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ امام رونے لگے، فرمایا کبھی اسے تماچا نہ مارا۔ ہجرت کے موقع پر مولا نبی مولا علی کے حوالے امانتیں کر کے اور خاندان کی بیویوں کو مولا علی کے حوالے کر کے کہ انہیں اپنے ساتھ لاؤ گے، فاطم کو، فاطماؤں کو مولا علی مکہ سے مدینہ لے کے گئے۔ منہ بولی بیٹیاں بھی تھیں ان میں، لے پالک بیٹیاں بھی تھیں، ربائب بھی تھیں نبی کی، خاندان کی خواتین بھی تھیں، عاتقائیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں۔ امانتوں کو سپرد کر کے جس کی جو امانت تھی اسے دے کر مولا جب آئے ہیں تو ایک شخص ہے کہ جس نے نبی کو مکی زندگی میں بہت پتھر مارے، بہت اذیتیں پہنچائیں، اور پتھر اور ظاہری تکلیفوں سے زیادہ نبی کا مذاق، تمسخر، نبی کی چال چل کے دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہ ایسے چلتا ہے۔ جویرس یا حویرس بن ینقص یا حویرس بن انقص اس کا نام ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ نبی
ہمارے نبی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ چلے گئے اور علی کے حوالے خواتین کرتے گئے، اور خواتین اب اکیلے علی ہوں گے اور بیویاں خواتین اس گھر کی عورتیں علی کے ساتھ مدینہ جائیں گی۔ ان میں جناب زہرا بھی تھی، ان میں زینب جو بھی نبی کی ربیبہ ہیں، نبی کی لیے پالک ہیں، حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹی ہیں، وہ بھی تھی، اور وہ حمل سے تھی، ان کے شکم میں بچہ تھا۔ یہ جویرس ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا کہ جب یہ قافلہ گزرے گا تو میں انہیں اذیت پہنچاؤں گا۔ اس نے جن اونٹوں پر بیویاں بیٹھی تھیں ان اونٹوں کو تازیانے مارے اور ایک ایسا کام کیا جس سے اونٹ مضطرب ہوا، بےکل ہوا، اور اس نے جناب زہرا کو گرا دیا۔ بیوی زخمی ہوئی، بیوی زینب کے شکم میں بچہ ساقط ہو گیا۔ بیویوں کے پہنچنے سے پہلے یہ خبر نبی تک پہنچ گئی، تو جب قافلہ پہنچا ہے نا تو نبی سب کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا فاطمہ تمہیں کیا تکلیف ہوئی ہے؟ زینب تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اور بچیوں سے مل کر خوب روئے۔ اب یہ سنی شیعہ نے لکھا ہے، گوگل پہ بھی جا کے اس نام کو سرچ کر لیجئے، یوٹیوب کے اوپر بہت کچھ مواد پڑا ہے جویرس اور ہویرس کے نام سے۔ اس نے نبی نے بچیوں سے مل کے گریہ کیا۔ جب فتح مکہ کے موقع پر سرکار مکہ واپس آئے تو حضرت نے مولا علی سے فرمایا، علی اگر جویرس غلاف کعبہ پکڑ کے بھی کھڑا ہو، اس نے میری فاطمہ کو مجھ سے گرا دیا۔ اس نے سیدہ کو اونٹ سے گرایا تھا، یہاں جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں، آن سینہ ای کے مخزن اسرار بود تھکے نہیں، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ آن سینہ ای کے مخزن اسرار بود کہ سزا بارے اندر و دیوار بود، کیا وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسلنے کے قابل تھا؟ مزید لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے، اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کا پہلو توڑ دیا، سیدہ کی پسلی توڑ دی، اور آواز آئی اے فضا مجھے سنبھالو میرا مؤثر مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس مکمل ہو گئی۔ یہ جوان پوچھتا ہے مولا علی اس وقت کہاں تھے؟ یہ بچہ پوچھتا ہے امام حسن کہاں تھے؟ بچوں کی نفسیات آپ کو بیان کروں، اگر کسی بچے کے سامنے اس کی ماں کو مارا جائے اور پھر اسے اس کے بابا مل جائے تو بابا سے لپٹ کے کہتا ہے بابا اس نے ماں کو مارا۔ حسن کس سے کہے؟ حسین کس سے فریاد کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے ایک منزل اور آنے دیجیے۔ علی کہاں تھے؟ علی وہیں تھے، دیکھ رہے تھے۔ علی کو میرے بچوں سمجھو، علی شیر خدا ہے، شیر نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت کے مطابق جو اپنا زور بازو استعمال کرے وہ علی ہے۔ فرمایا اگر نبی کا مجھ سے عہد نہ ہوتا، میرا نبی سے وعدہ نہ ہوتا تو مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا۔ دروازہ گرنے کے دوسرے دن صف
صف میں لگے ہوئے ہیں، مولا بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ جب کنفس کا نمبر آیا نا پیسے جمع کرانے کے لیے، تھک رہے ہیں آپ، تھک رہے ہیں، اگر آمادہ ہیں تو مجلس کو مکمل کرنے دیں جی۔ کنفس نے جب پیسے جمع کروانا چاہے نا تو مالیات لینے والے نے کہا تمہیں معاف ہے۔ علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، برابر میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ واپس کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سیدہ پہ لات اٹھانے کی وجہ سے۔